من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات. تاج الفرج ولی العصر روحی و ارواحنا لہ الفداء امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات. صلوات آہستہ پڑھی جاوے تاکہ ثواب ہوندہ ہے اور عمل بھی شمار ہو جاندہ ہے، لیکن اگر صلوات بلند پڑھی جائے تو دے فوائد زیادہ نہیں. من جملہ دے فوائد دے کہ جتو تک صلوات دی آواز جاندی ہے اتھو تک اس فضا دے جتنی مخلوقہ موجود ہوندی ہیں وہ صلوات پڑھنا لے دے واسطے دعائے خیر کر دیا ہیں. اچھی اچھی صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ وأعداء الدين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الصلوات. دعا ہے مالک مہربان میں حق محمد وآل محمد علیہ السلام اراکین ادارہ اور ادارے دے منتظمین دا اہتمام تھوڑی حوصلہ افزائی اور شرکت میری نال نال حاضری مالک قبول و منظور فرمائے. جتنے اہل ایمان جتنی حاجت آرزوان لے کے آئے وہ مالک تھوڑیاں پوریاں فرمائے. پچھلے سال والے جلسے تو لے کے اس جلسے تک جتنے علماء کرام اور مومنین اس جلسے شریک ہوندیاں اور دنیا تو چلے گئے مالک انہاں سارے دی مغفرت فرمائے. صلوات پڑھو محمد صلی یوسف کو میں سے زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو. مالک مہربان میں حق محمد و آل محمد ساڑے قلوب نو نور ایمان کے نال روشن فرماوے.
اپنی معصیت اور ساڑھے دلان دے درمیان اپنی خوف دی دیوار قائم فرماوے. یوسف کم بشتے یہ زہرا امام زمانہ دا درد ظہور ہو. بلند آواز لار صلوات پڑھو پاکر. چونکہ سڑے مدارس دے جلسے دی روش ہے کہ نماز دے وقت تک مدرسے دے جلسے اختتام پذیر ہو جاندے نے، اور اس جلسے دی نماز تو بعد بھی کوئی نشست نہیں ہے. اس وقت دی اس نشست دا جڑا باقی ماندہ ٹائم ہے اس نو میں تقسیم کرنا ہے اپنے بھائی جناب عابد حسین خان صاحب نال. دریا بیٹھا پہ میرے بات پڑھنے والے دو ہیں، انہاں کے نہیں ہے وقت 5-7 منٹ ہور لگ پہ. زیادہ توڑا وقت نہ لما میرے بات بھائیوں نے خطاب فرمائی سے میں کوشش کر سا انہاں نو ڈھیر ٹائم دے ماں آپ تھوڑا لما. جو ایمان دی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی دیگر دوستی دی ہے. ذات دے انحصار وچوں نکل کے دوسرے نال محبت کرنا اور دوسرے نو اپنے آپ تے ترجیح دیونا اے بھی ہے کہ ایمان دی نشانی ہے. میں کوشش کرے صاحب بھائی انہوں نے زیادہ وقت دے ماں بس ایک بات دی طرح متوجہ ہو. ایک بندے دے بارے پیغمبر اسلام دی نماز جماعت تو بعد ایک بندے شکایت لائیے اسا کہ اے جڑا جوان تواڈے پیچھے نماز پڑھدا ہے نا اے نماز تا تواڈے پیچھے پڑھدا ہے لیکن اے دے بے کام چنگے بالکل وقت نہیں میں باس نہ چھیڑ سکدا. انہیں 2-4 گلاں ضرورت دیا تحفہ ہدیہ کہ تسی سیوے چو اج لے گئے ہو مدرسے دے جلسے کا. راجہ مولا تواڈے پیچھے نماز پڑھدا ہے لیکن اے دے بے کام چنگے نماز پڑھدا ہے. ایک دفعہ اسا کیا حضرت چپ ہو گئے وقت کنا بندیاں نو شوق ہوندا بھی جتنے تائیں جھڑک دیوار نہ لویں انہاں نو آرام نہیں آندا. وہ وقت نیڑے لگا اسا کہ نہیں عرض کیتا میرا جوان تواڈے پیچھے نماز پڑھدا ہے نماز تا پڑھدا ہے لیکن دے بے کام چنگے. حضرت وقت ہی چپ ہو گئے انہوں بھی آرام نہ آیا. وہ وقت 3 دفعہ وقت آیا اسا کہ مولا میں دسیا ہے بندہ نا تواڈے پیچھے نماز تا پڑھدا ہے لیکن ان دے کام چنگے کہ نہیں. سائیں فرمائے نماز تا پڑھدا ہے نا اسا کہ نماز پڑھدا ہے. سائیں فرمائے جے پڑھی رکھی اس تا بے کام بھی ٹھیک ہو. جے نماز پڑھی رکھی اس تباہ کام آپ پہ میں اسے روشنی 2 گلا کریں. ہر نماز دے وچ پہلیاں 2 رکعتاں دے وچ چاہے نماز 2 رکعتی ہوئے 4 رکعتی ہوئے 3 رکعتی ہوئے پہلیاں 2 رکعتاں سورہ الحمد پڑھنی واجب ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اگر نماز دی پہلی تے دوسری رکعت سورہ الحمد نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی باطل ہو گئی. سورہ الحمد بسم اللہ تو شروع ہو دیئے ولدالین تے مک جان دیئے. میں وچالے چو 2 گلاں شروع کی تھی. اس سورہ الحمد دا پہلا حصہ عقیدہ ہے دوسرا حصہ دعا ہے. پہلا حصہ عقیدہ ہے دوسرا حصہ دعا ہے. یہ تو دعا شروع ہو دیئے موتوں پڑھے اہدنا الصراط المستقیم. مختصر جئی گل بات بڑی لمبی کی تھی جا سکتی ہے اہدنا الصراط المستقیم تے لیکن میں ان جوڑ کے خلاصہ پہ دسینا اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم صرف ایک کے 2 نہیں. یہ گل پکی کر لو صراط مستقیم صرف ایک کے 2 نہیں. یہ دنال کوئی لنک روڈ بھی کوئی عروع پر ہوئی نہ یار الدا آپ ہی کہیں پاسے نہیں مڑتا سدھا ہے. صراط مستقیم صرف اور صرف ہے. کئی بندے تواڈی رنجش دے ڈرے ہوئے اور تواڈی روح رضا لین واسطے آتے جی اہدنا الصراط المستقیم دا معنی یہ ہے جو ہمیں صراط مستقیم پر ثابت رکھنا کیونکہ ایسا ہدایت یافتہ تا ہیں نہ معنی اس طرح نہیں ہے. یہ دا معنی انہیں ہے عربی دان حضرات سمجھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے رہنا. اس واسطے جو ہر ویلے گمراہی دا اندیشہ موجود ہے
کہیں ویلے بھی گمراہی پیش آ سکتی ہے، نہ ہدایت نو اختتام ہے نہ گمراہی نو اختتام ہے۔ دعا منگے جو ربا جدہ بھی کوئی گمراہی والا معاملہ آوے میں نو سیدھا راہ وکھائی رکھی، اور مشکل اگلی حل ہو جائے، بات ختم۔ بھئی کون سا راستہ؟ صراط مستقیم۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین، ایتھا نال جواب کھلوتا ہے۔ ہن جیڑا بندہ نماز پڑھ سی تے میری انہاں گلاں نو غور رکھ سی، وہ بندہ ڈھیر سارے کام چھوڑ دے سی، یا نماز چھوڑ دے سی اللہ نہ کرے تے یا وقت نماز ان پڑھ سی جو ایک گلاں ٹھیک ہو گئے سیدھیاں ہو گئے۔ پڑھ کے پروگرام کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ نماز ہی پڑھی رکھنی چاہیے، انہاں گلاں نو ذہن وچ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ مینوں انہاں وکھائیں جنہاں دے تے تیریاں نعمتاں نازل ہوئیں۔ اس مفہوم جڑا ہے تلے ایک فلسفہ موجود ہے، اس نو چھوڑ کے اسی بعض اوقات تو انہوں نے بس راستہ انہاں دا جنہاں تے نعمتاں نازل ہوئی تے نعمتاں کہہ دیتے نازل ہوئی ہیں، وہ بھی ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے اگر کوئی تو جانا ہے، لیکن پہلے اس پہلو دا ذکر فرماؤ کہ وہ لوگ جن پر نعمتیں نازل ہوئی۔ نعمت کیا ہے؟ النعمت ہی الحالت الحسن، نعمت اچھی کیفیت، اچھی حالت نو نعمت آکھیا جاتا ہے۔ نعمت یہ دو قسم، نعمت ظاہری، نعمت باطنی، نعمت ظاہری، نعمت باطنی۔ پھر نعمت باطنی دیا دو قسم ہیں، عام نعمت باطنی، خاص نعمت باطنی۔ نعمت ظاہری میں کیا گینی ہے تو ہم سارے نے بتائے، دیکھیں بھی مکان اچھا بڑا سونا، کوٹھی وڈی ساری ماشاءاللہ، گڈی سونی، زمین چنگی، پیداوار اچھی، پیسے ڈھیر سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سنگت عہدہ ڈھیر ساری چیزیں رہنی ہیں، نعمت ظاہری ہیں جڑیاں مدین دیا نظران دے بچھیں، نعمت ظاہری۔ لیکن انہا نعمت ظاہری دا معیار کچھ اور ہے، اور صراط مستقیم دے نال مربوط نعمت دا معیار کچھ اور ہے۔ اس واسطے جو ممکن ہے نعمت ظاہری بھی ہوئے تے گمراہ ہوئے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نعمت ظاہری بھی ہوئے تے گمراہ بھی ہوئے، بڑیاں بڑیاں پراڈو، بڑے بڑے پیسے، ڈھیر سارے اونچیاں اونچیاں کوٹھیاں بھی ہوندیاں، لیکن بندے صرف گمراہ نہیں ہوندے، گمراہی دا جال پھیلائی ودے ہوندے، بلکہ گمراہی دا ٹھیکہ لئی ودے ہوندے۔ ظاہری طور سے اتنی سہولت ہوندی ہے جو موبائل اچ بندے نو بیلنس بھی آپ نہیں پوانا پوندا، سگریٹ دی ڈبی بھی باہروں نکل آتی ہے، لیکن یہ نہیں جو صرف گمراہ ہوندے بلکہ گمراہی پھیلاون والے بھی ہوندے، مضل بھی ہوندے۔ معلوم ہے ظاہری نعمت صراط مستقیم کا معیار نہیں ہے۔ بھائی نواز پھر کون سی نعمت؟ باطنی نعمت۔ باطنی نعمت کیا ہے؟ باطنی نعمت ہے ایمان باللہ، ایمان بالرسول و ایمان بے ولایت اہل، یہ باطنی نعمت۔ ایمان اللہ دی ذات تے، ایمان پیغمبر دی ذات تے، ایمان ولایت اہل بیت تے۔ ہون میں آچھے کڑلی الحمدللہ ہون دیں بہت زیادہ معارف سن بیٹھے ہو سو کہ دیں میں تکرار ہی نہ کر دیں، میں توڑے ٹائم ضائع نہ کرا کرو کہ جو جلسہ شروع ہے جو علماء پڑھ دے رہے ہیں، میں یہ نال نال چیدہ چیدہ فشردہ بقول فارسیہ میں دو چار گلہ نکیا۔ نعمت باطنی، نعمت ظاہری، نعمت باطنی، باطنی بھی عام اور خاص۔ نعمت باطنی خاص کیا ہے؟ نعمت باطنی خاص انعام الہی ہے کہ جیڑی نعمت دیونا اختیار الہی ہے اور اودے وچ خود انسانیت دی بھلائی ہے۔ ایسی نعمت کہ جو ہدایت کا سبب بنتی ہے، کبھی بھی گمراہی کا سبب نہیں بنتی۔ مال ہے نعمت، لیکن مال گمراہی دا سبب بھی بنتا ہے۔ حب مال انسان دی گمراہی دا سبب بن دیئے، مستی مال انسان دی گمراہی دا سبب بن دیئے، کہ نامد مال دی کثرت دا نشہ ہوتا ہے، کہ نامد مال دے فراوانی دا نشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مال زیادہ ہوئے تو ڈھیر گناہ کرتا ہے بندہ۔ جیڑے بکھڑ نو روٹی دو ٹائم دی اوکھی لب دیئے،
کوئی انجے کوئی آوارا انہوں دھنگی کھٹی شراب دی چکھائے تا چکھائے جیسے کولو روٹی دے پائی صحیح کہ ہی نہیں کدو شراب پی سی پی لے سی کہ ہن خطرہ مدرہ میں بھی پتا ہے لیکن بظاہر ایسا نہیں ہے۔ نعمت باطنی ہدایت دا سبب ہے، نعمت ظاہری دے وچ گمراہی دا اندیشہ ہے، اگرچہ حتمی نہیں ہے، ممکن ہے نعمت ظاہری بھی اور گمراہ بھی نہ ہو، لیکن نعمت ظاہری دے وچ گمراہی دا اندیشہ ہے، لیکن نعمت باطنی دے وچ گمراہی دا اندیشہ نہیں ہے۔ نعمت باطنیہ دے وچوں آؤ مولا امیر المومنین کو پوچھا مولا کوئی ایسی نعمت بتاؤ کہ جو تمام نعمتاں نالوں وڈی ہوئے، تو فرمایا ہاں دیکھو یاد رکھو ان الجنت نعمتن دونہا کل نعمت محقور، کہ الجنت نعمت دونہا کل نعمت محقور، کہ جنت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن دے مقابلے چ باقی ساری نعمت حقیر ہے۔ جنت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن دے مقابلے چ باقی ساری نعمت حقیر۔ ایک چھوٹے جے مفہوم دی طرف متوجہ کرانا چاہتا جڑا بعض اوقات ساڑی جلدی سمجھ دی وجہ تو نہیں متوجہ ہو سکتے سوئی پاسے۔ وَالنَّارُ بَلِيَّةٌ كُلُّ بَلِيَّةٍ دُونَهَا عَافِيَةٌ، اور جہنم اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جن مقابلے دنیا دی ہر مصیبت ہیچ چھوٹی ہے بلکہ عافیت ہے۔ انہیں تصور تھوڑے لو نعمتہ جو بڑی نعمت جنت اور مصیبتہ جو بڑی مصیبت جہنم۔ بس میری تقریر مک گئی ہے، ایک سوال چھوڑ کے بالکل ختم کر دیں گا، چھوٹے جو مسائب دا ایک جملہ آنکھا گا، لیکن اگر آمادہ ہو تو اگر تسی ذہن تو ساری گلا بلائی بیٹھی ہو تھوڑے بدے سوچیں دے بیٹھے ہو جائیں بھی بھئی لمحہ میں ہوتا ہے عابد حسین نے سننا سے انہوں نے میری گل دی سمجھ کوئی نہیں آ میں مقیدہ ایک ہے جنت دا طلبگار ہونا، ایک ہے جنت دا امیدوار ہونا۔ میری بات بہت بڑی جان ہے، بہت بڑا وزن ہے، خدا کرے اگر کوئی سمجھ سکے تو یقیناً باعث انقلاب ہوئے کہ میری بات بہت سارے پاکیزہ سے نواستے اور صاحبان ذوق واسطے۔ ایک ہے جنت دا طلبگار ہونا، ایک ہے جنت دا امیدوار ہونا، اور ایک ہے جنت دا شوقین ہونا۔ جنت دے طلبگار کتنے، جنت دے امیدوار کتنے، جنت دے شوقین کتنے؟ ممکن ہے طلبگار دے دل وچ اتنی تڑپ نہ ہو، امیدوار دے وچ بھی اتنا جذبہ بلند نہ ہو، جیڑا جذبہ شوق آشنا ہو جائے وہ جذبہ منتہی ہوتا ہے حصول تک۔ میں ایک ابا پائی ہوئی ہے، سارے سمجھنے لگے میں مثال پہ دینا، ممکن ہے 30,000 روپے دی میری یہ ابا ہوئے اور کوئی بندہ میں نہ کھلے میں اقبال سن باندھی تے 30,000 روپے دی ابا پائی بتا دوں، میں آکھا میرا شوق کا شوق دا کوئی مول ہوتا ہے۔ میرا شوق کا شوق دا کوئی مول ہوتا ہے۔ اس گل تو سمجھ نہیں ہے۔ حج محمد نواز میں کبھی ایکڑ زمین دے لے، حج محمد نواز تے تے لے لے 20 لاکھ دا تے بڑھدا نہ 20 لاکھ دا۔ حاجی صاحب آخر میرا شوق ہے، میرے گواٹ ہوا مول صاحب شوق دا کوئی مول ہوندا 4 لاکھ تے دی کم شوق دے بدلے اگر جنت لینی ہے تے ناراض نہ ہوے، دو لفظاں دے وچ گل مکی ہے، فَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ جہنم دا سبب ہے سرکشی اور جنت دا مول ہے تقوی۔ آنکھ
تقوی دا شوق پورا کر صرف نماز 5 وقت نہ تہجد بھی نال پڑھ کے دا شوق دا کوئی مول لے صرف واجب زکات نہ ادا کر او دے تو مزید مال خرچ کر کے آنکھ چوک دا کوئی مول لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صحت و سلامتی علماء حق کا برن صلوات شوق دی حد تک طلبگار بن جا جنت دا تے جدہ شوق دی حد تک ہو جا سے تو وقت سارے سلسلے تلاش کر سے وقت کی دائیں کئی مسید بڑھ دی پئی اسی دا بوچا خالی کی دی کھلاؤ سے وقت کئی مدرسے دی اٹھ پئی رکھی دی اسی دا پیسے تیرے کھڑک دے پئی ہو سے وقت کی دائیں کوئی غریب نظر آسیا تو ہو دے گھر کڑک بھجوئی سے وقت کئی یتیم دی جتی کائی نہ اسی دا تیرا دل بے چین ہو ویسی وقت جامعت القائم دا ہویا یا کام بیک سے تو وقت انتظار نہ کرے سے جو کڑک پکے تا پیسے دے وقت کڑک دی موری نہیں محدود نہ ہو سے وقت شوق اچ جدہ مڑوئی سے تو وقت ممکن ہے جو ایک ٹائم دی روٹی بھی لوگ لویں یا کہ 5 جوڑے پہنا ہے وقت 2 لے لویں 3 جوڑے آدھے پیسے بچا کے تھوڑے جے روٹی آلے پیسے بچا کے تھوڑا جا اور پاسوں بچا کے قائم آل محمد دے نام دا مدرسہ ہے طلاب دینی پڑھتے ہیں میں امام حسین کا عاشق ہوں حسین نے دین بچایا تھا دین نو لوڑے تا پتر داخل پہ کرے نا پیسے جمع پہ کرے نا شوق دا کوئی مول نہیں میرے کو ٹائم نہیں ہے رہنا اس شوق دا کوئی مول نہیں شوق پتی ہو جائے پاڑے کرن تے مجبور کریں دا جڑے بندے انو عجیب لگ دیں تے کرن آلے اپنے شوق تے کر گزر دیں یا نہیں ہاں شوق لے کے نکلے ایسا حرا دلال جو میں اپنے نانے دی امت میں ست ہرا انہیں نکل جائے ایک موضوع سے نہیں رکھتی سے مسائب پڑھ کے ممبر چھوڑتے سے کسی منظر دا طلبگار ہونا کسی منظر تو متاثر ہونا منظر دا طلبگار آج بندے دیندار بڑھ بنیں بہت سارے منظر ہیں جنہیں تو متاثر ہوئے زہرا دلال کربلا دے وچ تو سڑ کے رونا ہے حسین ویک کے رونا ہے تو سڑ کے رونا ہے حسین ویک کے رونا ہے سارے اس گل دی تصدیق کرے سن جتنے مقتل یا کتابہ پڑھانا لیں آگا ششتری لکھیا آخری ویلے اس سے لے رونا ہے کہ ساری بیبیاں نو جمع فرمایا نے جمع ہونا و نظر الیہن و بقا علیہن ساری بیبیاں نو کٹھا چکیتا نے ود غور نال ڈٹھا نے ود رو پر سیدوں امام کوئی نہیں دسیا جو کیوں رونا اگر ششتری فرمیدن سوچے اس نے تھوڑی دیر بعد خیمے کے ہی نہیں ہونے تھوڑی دیر بعد زیور لٹھی وننے تھوڑی دیر بعد انہا بے وارث ہو وننا ہے تھوڑی دیر بعد انہا چادرہ کوئی نہیں ہونیا کربلا داوی دی دیگر تک جتنی آئی ہر کہیں ڈٹھی اشاران دے زوہر نو بھی کربلا ویکھانا لے ڈھیر سارے کربلائی آئیں لیکن اصغر دی ماں نوے رنگ اچ کربلا ڈٹھی سرتاج دی لاش تے نال کھلے رہے فرمایا زہرا دلال میں توڑے گھر جمی نہیں پلی نہیں میں ایام توڑے گھر نوکر بن کے بطول دلال میں تیرا بچپنا ڈٹھا تا کوئی نہ زمینہ فرام ہو اسی میرے جملے تے میرے نالا ہوتا میں تیرا بچپنا ڈٹھا تا کوئی نہ لیکن انہا کنہ نال تیرا جبریل دے پر تے سمڑا ہی سوڑیا تیرا ماں دی گودج کھیڑنا بھی سوڑیا تیرا نانے دے سینے تے سمڑا بھی سوڑیا جگر سوال کے جگر چاہ دے میرے جملے نو آج کنیز ڈٹھائی دھوپ تے ستا ہویا
وعدہ بھئی کرے دیا جے تائی جیسا اللہ بھلا کرے میں زیادہ مسئلہ نہیں پڑھا وہ دوب دے بیٹھی بھی مختار دی شاہی آئی مختار کوشش کریا قاتلہ نو تلاش کریا جدہ کسی قاتل نو تلاش کریا وہ دے کو کربلا سنیا یہ گلتے ہون دے کہیں نہیں سنے مختار فوراں قتل نہ کریں دا پہلے کربلا سنتا بعد رونتا بعد وہ دا سر بھجویں دا مدینے ڈاکٹر نو آکیا سائن نو سر پیش کریں دسے فلانے قاتل دا سارے تے جدہ میرا چوتھا امام خوش ہوئے نا ودا ہولو جا کے نوکر پہ آدھاوی کوفیا تخت بائے میں تیرا نوکرہ نوکریوں کو جا کے آ تیرے امام دریش پس ونیا فرمینا انہوں آکھیں میں نو آجا نہیں بھولیا میری ابو بھی اندر دربار ادھر نوکر فارغ ہو ونیا آداب مہمانی دے مد نظر میرا امام نوکر نو گھوڑے تائیں پہنچایا کہ جدہ مختار دا نوکر گھوڑے تے چڑھ پہ آنا اسے لے ہولو جا فرمینا مختار تو پچھے اجا میرے چھوٹے بھرا دا قاتل چی میری ماں اجا تھائی دھوپ مختار قسم چاہیے آدھا اتنے تائیں کھانا نہ کھاسان جتنے تائیں علی اصغر دا قاتل گرفتار نہ ہو میری گل یاد رکھو یہ مکان ہو ایسی منظر پس منظر بعض اوقات پس منظر اتنا ڈکھا نہیں ہوندہ جتنا منظر ڈکھا ہوندہ ہے نشان نہیں ہونا ٹیکنیکلی مسئلے ہوندے میرے نالا اتھے نہیں میرے نالا کوفے قسم چاہیس جتنے تائیں اصغر دا قاتل گرفتار نہ ہو سی اتنے ترائے دن تک کھانا نہیں سکھا دا تیسرے دن اسرے نکلے آئے گھوڑے تے باہر نکلے متنزہن حالات ویکھا حالات کیا ہے سامنے اپنے فوجی نظر آئے جنہاں اچھا اچھا تکبیر دا نعرہ بنا آدن ابشر یا امیر مبارک ہوئی اصغر دا قاتل گرفتار ہوئی پریشان نہیں ہونا انتظامی طور سے ایسا ہو جاندہ ہے میرے نالا مکان رخ نہ بدلے مکان دا رخ نہ بدلے میرے نال رہے میں زیادہ کوئی نہیں پڑھنا گھوڑے تو دھک دیتاس 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی واکھلا مجدہ الحمدللہ سامنے آکھلائے مقدار آدھا حرملہ باقی گلہ بعد آج میرا کربلا دے روان تے دل لے میرا دل لے میں آج کربلا نو رج کے روان میں کوئی ہو جیا منظر سنا میں رج کے رو لیں آدھا امیر مارنا ہے تے میں مری وننا ہے میں کربلا آخر تائیں موجود رہا صبح تو لے کے شام تائیں میں سارے منظر ویکھیں میں حسین و اکبر دی لاش تے بھائندائی دکھائے میں حسین و اکبر دی لاش چاہ کے آدھائی دکھائے
پہ ویندا ہی دکھا ہے میں حسین نو غازی نال الوداع کریندا ہی دکھا ہے میں قاسم چاہیندا ہی دکھا ہے پر مینوں اج تائیں نہیں بھولیا ایک منظر کیڑا امیر حسین نکا جہا بچہ چا کے لے آیا مہربانی امیر کربلا دا میدانا حسین نکا جہا بچہ چاہی ودا مینوں آڈر ہویا حرملا ایک تا کلام الحسین حرملا یو جیا جواب دے وقت بطول دلال بول نہ سکے امیر میں ترائے پھلا تیر زہج پایا میں ڈٹھا دروازے تے ماں بھی روندی کھڑی آئی چھوٹی جائی پھینی نال آئی ایک لفظ امانت لائی سے لفظ تے امانت واپس لائے کہ ممبر چھوڑ دے سا پرندہ اکھا دے سامنے لے پرندے نو کوہڑا لا کسائی وقت اگلا لفظ کٹھا ہویا پرندہ ہون کٹھی ہوئے پرندے تے تائیں نگاہ رکھنی ہے تے میں منبر چھوڑ دے وڑائے آدھا امیر آپ سمجھے کسائی دا کام ہوندہ ہے چھری چھکنا پرندے دی گردن کٹ وہیں دیئے وقت زبا کرنا لا پرندے نو چھوڑ دیندہ ہے اگا آپ ڈٹھو سیا پرندہ زمین تو بلند ہوندہ ہے وقت زمین تے ڈھاندہ ہے وقت پارا ہلائندہ ہے وقت اپنے پیر ہلائندہ ہے حرملا دا امیر میں تیر ماریا فسو بے حسبیو من الحسن الالحسن بچہ سجے کرنا لے پاسیوں کھپے کرنتائی شہید ہو گیا لیکن امیر میں ڈٹھا وسارا سبیو یتململو تململ الطائر المذبوع بچہ انہیں تڑپیا جی میں کٹھا ہویا پرندہ تڑپ دے کہلے بازو ہلائی دا کہلے پیر ہلائی دا کہلے موڑے ہلائی دا امیر میں ڈٹھا حسین پتر نو سینے نہ لایا سجیو داڑی رنگین ہو گئی آئی کھبیو لایا کھبیو داڑی رنگین ہو گئی آئی بچے دے اتی آباد لڑ پایا خیمیاں دے پاس ڈر پین بیٹی پہ تے کھڑا ہو گیا میں آکھا بیویاں اتنی رنیاں جدہ لاش ویسی ساری بیویاں باہر آگئی سن لیکن امیر میں حیران ہویا جدہ شبیر گیا ایک ماں کھلی آئی ایک چھوٹی جائی بھین حسین کپڑا ہٹایا حسین آباد لڑ ہٹایا کائی بی بی باہر لائی آئی ایک نکی جائی بھین باہر آئی آئی جب بھرا دے کٹھیا